بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔ اردو ادب کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو 11 مئی 1914 کو سمرالہ میں پیدا ہوئے۔ منٹو کے والد بزرگوار مولوی غلام حسن نے 2 شادیاں کی۔ ان کے 12 بچے تھے، جن میں 4 لڑکے اور 8 لڑکیاں تھیں۔ منٹو ان کی دوسری بیوی میں سے تھے۔ سعادت حسن منٹو کا اسلوب اردو افسانے میں بالکل منفرد اسلوب ہے۔ اس کی ماضی بعید میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ منٹو کے اسلوب بیاں اور اس کے مخصوص لفظیات کے حوالے سے ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں، منٹو کے اسلوب کا بڑا چرچا رہا ہے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی۔ منٹو کی ایک اپنی مخصوص لفظیات تھی۔ اس کے کردار جس زبان میں گفتگو کرتے تھے وہ صرف منٹو ہی قلم بند کر سکتا تھا۔ منٹو خود اپنے افسانوں کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں۔ میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ لوگ مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں، لیکن میں تختہ سیاہ پر کالی چاک سے نہیں لکھتا، سفید چاک استعمال کرتا ہوں کہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور بھی نمایاں ہو جائے۔ ایک اور جگہ منٹو اپنے فن کے بارے میں دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن میں زندگی کو جیسا دیکھتا ہوں اس کا ویسا اظہار نہیں کرتا، بلکہ میں زندگی کو جیسے دیکھنا چاہتا ہوں اس کا اظہار کرتا ہوں۔ منٹو کے افسانے میں جنسی موضوعات کا بڑا عمل دخل ہے۔ منٹو کی جنس نگاری کے حوالے سے طوائف بھی ایک اہم حوالہ ہے۔ طوائف کے بارے میں منٹو نے بہت اچھے افسانے تخلیق کیے، جن میں ہتک، کالی شلوار، 10 روپے اور ممی خاص طور پر اردو ادب میں قابل ذکر ہیں۔ جنسی مسائل نے ہماری ایک پوری نسل کو برباد کیا ہے۔ منٹو ان کا ہمدرد ہے۔ وہ اس نسل کے جنسی مسائل کے متعلق پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو طوائف کے اندر عورت نظر آتی ہے، وہ عورت جو محض جنس کی غلام نہیں، اس کے اندر محبت کا جذبہ بھی موجود ہے۔ تو آج ہم منٹو کے جس افسانے کے بارے میں تجزیاتی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیا قانون۔ نیا قانون کی کہانی ایک کوچوان کے گرد گھومتی ہے۔ کوچوان ایک ایسا کردار ہے جو جلد از جلد اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے۔ وہ کم پڑھا لکھا ہے مگر تانگے کی سواریوں کے منہ سے کہی گئی باتوں کو ملا جلا کر کہانی ترتیب دیتا ہے۔ وہ فوجی چھاؤنی کے گوڑوں کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے جو اس کو تنگ کرتے ہیں، مرضی کی جگہ پر لے جاتے ہیں اور کرایہ بھی ادا نہیں کرتے۔ 1 اپریل کی صبح وہ گھر سے نئے عزم کے ساتھ تانگا لے کر نکلتا ہے کہ آج کی دنیا ماضی کی دنیا اور عہد سے یکسر مختلف ہوگی، مگر اس کے سارے خواب اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہی گھوڑا پھر اس کے لیے جیل جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ سید وقار عظیم منٹو کے اس نیا قانون کے افسانے کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نیا قانون منٹو کی بڑی مشہور اور اہم کہانی ہے۔ اس میں آغاز اور انجام کے درمیان واقعات کا فنی اتار چڑھاؤ، یہ نازک اونچ نیچ اور ایک شدید قسم کا
نقطۂ عروج شاید بعض لوگوں کو ایسا سوچنے پر مجبور کرے کہ منٹو اس طرح کے مرحلے صرف ایسے افسانوں میں طے کرتا ہے جو موضوع کے لحاظ سے اہم ہے، حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو یہ بات نہیں۔ منٹو اس حوالے سے اپنے ایک افسانے سے دوسرے افسانے میں امتیاز برتنے کا قائل نہیں ہے۔ فن کے جو مراحل اہم اور ضروری ہیں وہ اس کی ہر کہانی میں یکساں توجہ اور انہماک کے ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ افسانے میں منگو خان کا کردار دراصل نیم پڑھے لکھے لوگوں کا نمائندہ ہے۔ ہماری قوم اور خصوصاً برے صغیر کے رہنے والے انسان بنیادی طور پر جذباتی واقع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حالات کا غیر جذباتی تجزیہ کرنے کی بجائے خوابوں کے سہارے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیڈر حضرات ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا مسلسل استحصال کر رہے ہیں۔ ہم ہر آنے والے سے اچھے دنوں کی امید وابستہ کر لیتے ہیں، جو بہت غلط ہے۔ نیا قانون کا استاد منگو خان نئے قانون کی خبر سن کر اس قسم کی جذباتیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ استاد منگو نئے قانون کی خبر سن کر آیا ہے اور یہ خبر کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے بے قرار ہے۔ اتنے میں نتھو گنجا اڈے پر آتا ہے۔ منگو بلند آواز سے اس سے کہتا ہے، ہاتھ ادھر لا، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگ آئے۔ منٹو کے اس افسانے میں ان کے ہاں منفرد قسم کا طبقاتی شعور ابھرتا ہے۔ یہ افسانہ ہمارے معاشرے کا، ہماری عملی زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر عہد کا انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد کسی بھی طرح اس کی معنویت متاثر نہیں ہوتی۔ آج نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود منٹو کوچوان جیسے لوگ بے توقیر ہیں۔ ان کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو انگریزوں کے عہد میں قابل توقیر تھے آج بھی اپنے اپنے مناصب پر فائز ہیں۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو نیا قانون کی آفاقیت پر دلیل کا درجہ رکھتا ہے۔ حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں گرتی ہیں، انقلاب آتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، قوانین ٹوٹتے ہیں، لیکن جن لوگوں پر حکومت کی جاتی ہے یا جن کی وجہ سے حکومت میں جوش و خروش پیدا ہوتا ہے، ان کی معاشرے اور معاشرتی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی مثبت تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ نیا قانون منٹو کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے۔ یہ خیال کہ نیا قانون آتے ہی ہندوستان آزاد ہوگا اور انگریزوں سے نجات ملے گی، منگو کوچوان کے اعصاب پر چھا جاتا ہے۔ منگو ایک سیدھا سادہ بیوقوف اور ان پڑھ آدمی ہے جو باتوں کا دھنی ہے۔ اس کے کردار کا یہ پہلو کہ وہ تعجیل پسند ہے اور کوئی بھی خیال وہ اس پر خب کی طرح چھا جاتا ہے۔ منٹو نے بڑی نفسیاتی دونوں بینی سے ابھارا ہے۔ یکم اپریل کو منگو کوچوان اس طرح اٹھتا ہے جس طرح بچے عید کے دن جاگتے ہیں۔ وہ دنیا کو بدلی ہوئی اور نیا چولا پہنے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دنیا تو اسے وہی پرانی لگتی ہے۔ نیا قانون آ گیا، پھر بھی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اس نامردی کے عالم میں اسے وہی گھوڑا ملتا ہے جس سے اس کی ٹھنی ہوئی تھی۔ پھر جھگڑا ہوتا ہے اور منگو کوچوان گھوڑے کو مارتا ہے اور جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ افسانہ کی جان منگو کوچوان کا کردار ہے۔ ایک عام اور معمولی آدمی میں دلچسپی کے اتنے پہلو پیدا کرنا منٹو کی کردار نگاری کا امتیازی وصف ہے۔ ایک بڑے اور عظیم افسانہ نگار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بظاہر معمولی کرداروں میں سے بڑے موضوعات برآمد کرتا ہے۔ وہ معمولی واقعے کو اس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ ایسے پہلو
سامنے آتے ہیں جو عام ناظر کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اس مختصر سی کہانی میں کئی حقیقتوں کا اظہار ہے۔ ہندوستانی عوام کی انگریز سے نفرت، تبدیلی کی خواہش، آزاد ہونے کا خیال، سرمایہ داروں کی دست درازی، اشتراکی نظام کی استواری، تعلیم یافتہ لوگوں کی بیکاری، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر حقیقی ہیں اور منٹو نے ان کی ترجمانی بڑی خوبی سے کی ہے۔ ہر چند کی ان حقیقتوں کو پیش کرنے میں کوئی بہت واضح سیاسی نقطہ نظر نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں ان کی عکاسی ہی نے اس کو حقیقت نگاری کی سرحدوں میں داخل کر دیا ہے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ سعادت حسن منٹو اول و آخر ایک حقیقت نگار، افسانہ نگار تھے۔ ان کے ہاں زندگی کے حقائق کی تلخی ہے، زندگی ان کے ہاں پوری زہرناکی کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ وہ حقیقت نگاری کے مروجہ اصول و ضوابط سے انحراف کرتے ہوئے ایک منفرد حقیقت نگاری کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ حقیقت نگاری جو اپنے اصول و ضوابط خود متعین کرتی ہے، وہ بندھے ہوئے اصول و ضوابط سے بے نیاز ہوتی ہے۔ یہ سعادت حسن منٹو کے منفرد اسلوب کی بھی بنیاد ہے۔ نیا قانون ان کی اسی حقیقت نگاری کا بین ثبوت ہے۔ وہ افسانے کو شروع کرتے ہوئے اور ختم کرتے ہوئے دونوں جگہ پر قاری کو تحیر سے ہمکنار کرتے ہیں۔ منٹو بسیار نویسی کے ساتھ ساتھ غیر متوقع انجام کو پیش کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ نیا قانون منٹو کے دوسرے شاہکار افسانوں کی طرح گہرے اور تیز مشاہدے کا آئینہ دار ہے۔ منٹو کا بڑا افسانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منٹو کا مشاہدہ بڑا حساس اور تیز ہے۔ معاشرے کا کوئی پہلو، مثبت ہو یا منفی، اس کے مشاہدے کی گرفت میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی کہانیوں میں وہ سیاسی، سماجی، اقتصادی غرض تمام پہلوؤں کو سمو لیتا ہے۔ ناانصافی اور استحصال کے خلاف اس کے طنز میں اتنی کاٹ اور گہرائی ہوتی ہے کہ جس کی تلخی کو ہمارا ضمیر محسوس کرتا ہے۔ طنز اور آئرنی منٹو کا بہت بڑا حربہ ہے۔ یہ طنز اور آئرنی ان کے افسانوں کی ذہنی سطح پر رواں نظر آتی ہے۔ وہ واقعات کے بیان میں اور کرداروں کے افعال میں طنز اور کاٹ کو چھپا دیتا ہے جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ نیا قانون فنی لحاظ سے بہت بڑا افسانہ ہے جو ابتدا میں قاری کے دل و دماغ پر اپنی گرفت جما لیتا ہے، اور جو افسانہ پیش رفت کرتا ہے قاری کے ذہن پر اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب منگو نئے قانون کی آمد کے متعلق دو سواریوں کی گفتگو سنتا ہے تو اس کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے: ان مارواڑیوں کی بات چیت نے استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر بھاگ دلی کرتے ہوئے
بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا چل ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں حلوائی کی دکان پر 8 سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں میں انگلی پھیری، مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، حد تیری ایسی کی تیسی۔ اس تصویر میں منگو ایک مثبت قوت کا مظاہرہ کرتا ہے جو نیا قانون نافذ ہونے کے انتظار میں ہے اور جو اپنی تحقیر و تذلیل کا بدلہ چھاؤنی کے گوڑوں سے لینے پر تلا بیٹھا ہے۔ اس کے اندر لاوا ابل رہا ہے اور وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ اپنی دل کی بھڑاس نکالے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہو۔ منٹو کی قوت مشاہدہ اور باریک بینی پر ہر حملے سے عیاں ہو رہی ہے۔ منٹو نے مناسب موضوع جزویات سے نیا قانون کو ربط اور نظم عطا کیا ہے اور ساری ایک ٹھوس اکائی لگنے لگتی ہے جس میں کوئی جوڑ بجوڑ نہیں، کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے، تمام تفصیلات مرکزی خیال سے جڑی ہوئی ہیں جس سے وحدت تاثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ افسانے کا اختتام بہت خوبصورت ہے جب منگو کوچوان نئے قانون کے خمار میں گھوڑے کو بری طرح پیٹتا ہے اور اس کے شور و غل مچانے پر پولیس آ جاتی ہے تو وہ جذباتی ہو کر کہتا ہے، 1 اپریل کو بھی وہی کرفیو، 1 اپریل کو بھی وہی کرفیو، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گھوڑے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا، اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جاگ بہہ رہا تھا اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ ہامتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اور بیچارہ گھوڑا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بیوقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے لے گئے، راستے اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون نیا قانون چلاتا رہا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون نیا قانون، کیا بک رہے ہو؟ قانون وہی ہے پرانا، اور اس کا حوالات میں بند کر دیا گیا۔ بقول سید وقار عظیم، اگرچہ نیا قانون ہندوستان کی آزادی کے تناظر میں لکھا گیا افسانہ ہے اور منگو کوچوان انگریزی قانون سے بغاوت کا استعارہ ہے، مگر اس کردار کو آج کے دور اور قانون پر بھی بخوبی منطبق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ منٹو نے اس افسانے میں جس خوبصورت اور دلکش پر اثر پیرائے میں سیاسی انقلاب کے بارے میں خامہ فرسائی کی ہے، اس کی احتیاج آنے والے دور کو بھی محسوس ہوگی اور ہر زمانے میں یہ آئینہ اس دور کے عیوب اور برائیاں دکھانے کا فریضہ سر انجام دے گا اور نہ صرف ہمیں احساس دلائے گا بلکہ ہمیں انقلاب کے خواب دیکھنے والوں سے عملی تعاون کے لیے بھی تشویق و تحریک کا موجب ہوگا۔ اس افسانے میں منٹو کا کوئی کمزور پہلو نہیں ابھرتا،
یہ ہماری سیاسی جدوجہد کے دور کا آئینہ دار ہے، جس میں ہماری آرزوئیں اور امنگیں، تمنائیں اور ناکامیاں جھلکتی ہیں، اور فنی معیار سے بھی یہ ایک کامیاب افسانہ ہے۔ اچھے مختصر افسانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کا تانا بانا زیادہ بکھرا ہوا نہ ہو، لہٰذا منٹو کے اس افسانے کو اردو ادب میں بلند مقام کا درجہ حاصل ہے، جس کی مثال ملنے سے نہیں ملتی۔